اپنے حقوق کی آڑ کے اندر انہوں نے وہ بے حرمتی کر ڈالی ہے، انہوں نے وہ بے حرمتی کر ڈالی ہے کہ میں ان الفاظ کو نقل کرنے سے بھی ڈرتا ہوں، میں ان الفاظ کو نقل کرنے سے بھی ڈرتا ہوں۔ انہوں نے بے حرمتی کرتے ہوئے اس عظیم ہستی کی بے حرمتی کی ہے، اس عظیم ہستی کی بے حرمتی کی ہے کہ جس پر منافقین نے تہمت لگائی تھی نا، منافقین نے تہمت لگائی تھی۔ کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ منافقین نے تہمت لگائی تھی، اللہ کو گوارا نہ ہوا، اللہ نے اپنی عائشہ کی عظمت میں قرآن کی 17 آیات اتار دی تھی۔ کہاں گیا ہمارا ایمان؟ ابھی حال ہی کے اندر، ابھی اس گزشتہ ہفتے کے اندر، یہ 8 مارچ کو غالباً اس دھرتی پر وہ ظلم ہوا ہے، وہ ظلم ہوا ہے، وہ ظلم ہوا ہے کہ یہ دھرتی پھٹتی اور ہم سارے کے سارے اس دھرتی کے اندر چلے جاتے، ہم سارے کے سارے اس دھرتی کے اندر چلے جاتے۔ کہاں گیا ہمارا ایمان؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ خدا را اپنے گھروں تک اس پیغام کو پہنچائیں، اپنی عورتوں تک اس پیغام کو پہنچائیں، وگرنہ ایک عورت جو ہے وہ 4 بندوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گی، 4 بندوں کو ایک عورت کیوں لے جائے گی کہ اسے کچھ مرد نے بتایا نہیں تھا، باپ، بیٹا، بھائی، شوہر۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے نہ بتانے کی وجہ سے، عورتوں کو دین کی بات نہ بتانے کی وجہ سے آج عورت بازار کی زینت بن چکی ہے، بازار کی زینت بن چکی ہے۔ آج عورت باہر نکلے میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لے کر، میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لے کر۔ ان عقل کی اندھیوں کو نہیں پتا، آج حقوق کا مطالبہ کر رہی ہیں، ان کی تقلید میں، ان کی تقلید میں چل کر آج عورت اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہے، حالانکہ ان عقل کی اندھیوں کو نہیں پتا جن کی تقلید یہ عورتیں کر رہی ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل روم تھا نا، روم کے پیروکار ہے نا، یہ رومیوں کے پیروکار ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اس عورت کی قدر و منزلت زمانہ جاہلیت کے اندر کیا تھی کہ اس عورت کو تو عورت سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، اس عورت کو عورت سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، کہتے تھے عورت اور مرد کی بس غلام بن کر آئی ہے، اس کا کام ہے مرد کی خدمت کرنا بس، جس کے گھر بچی پیدا ہو جائے وہ سر شرم سے جھکا کے چلتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آ کر کہا نانا ایسا ظلم نہ کرنا، میں بشارت دیتا ہوں کہ جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی، یہاں تک کہ اچھی تعلیم دلوائی، ان کا نکاح کر دیا، میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں ہیں، 2 بچیوں کی پرورش کرنے والا۔ اور آج یہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں حقوق نہیں ملے، حقوق نہیں ملے۔ چلیں وہ ایک الگ مضمون ہے، وہ ایک الگ مضمون ہے۔ اپنے حقوق کی آڑ کے اندر انہوں نے وہ بے حرمتی کر ڈالی ہے، انہوں نے وہ بے حرمتی کر ڈالی ہے کہ میں ان الفاظ کو نقل کرنے سے بھی ڈرتا ہوں، میں ان الفاظ کو نقل کرنے سے بھی ڈرتا ہوں۔ انہوں نے بے حرمتی کرتے ہوئے اس عظیم ہستی کی بے حرمتی کی ہے، اس عظیم ہستی کی بے حرمتی کی ہے کہ جس پر منافقین نے تہمت لگائی تھی نا، منافقین نے تہمت لگائی تھی۔ کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ منافقین نے تہمت لگائی تھی، اللہ کو گوارا نہ ہوا، اللہ نے اپنی عائشہ کی عظمت میں قرآن کی 17 آیات اتار دی تھی۔ اس عظیم ہستی کی گستاخی اس مارچ کی آڑ کے اندر کی گئی ہے۔ کس طرح کی گئی ہے وہ الفاظ میں کیا بیان کروں، نقل کفر کفر نہ باشد،
وہ بینر آویزاں تھے نا جس بینر پر تھا الایاز، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، الایاز باللہ، نقل کفر کفر نباشت۔ میں 9 کی تھی وہ 50 کا تھا، مجھے خاموش کروا دیا گیا اور اس کی آواز آج بھی مسجد میں گونج رہی ہے۔ یہ کس کی بے حرمتی کی انہوں نے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی ہے۔ لگام دیجئے ان عورتوں کو، وگرنہ اللہ کی قسم یہ زمین پھٹے گی اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سارے اس زمین کے اندر تہس نہس ہو جائیں گے۔ یہ صرف اللہ کے حضور کے صدقے، یہ آج اللہ کی کرم نوازی ہیں ہم پر، وگرنہ ہم اس قابل کہاں، ہم اس قابل کہاں۔ تو عورت کو بتائیے کہ اس کے حقوق کیا ہیں، عورت کو بتائیے گھروں کے اندر جا کر، عورت گھر کی ملکہ ہے، عورت گھر کی شہزادی ہے۔ میری ماں تو جنت ہے نا، میری ماں جنت ہے، میری بہن میری نجات کا ذریعہ ہے، میری بیوی میری خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لآلہ، تم میں سے بہترین ہے وہ، تم میں سے بہترین ہے وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ عورت کا جو مقام ہے، اس اسلام نے جتنی عورت کو عزت دی ہے کسی اور مذہب نے نہیں دی، کسی اور مذہب نے نہیں دی۔